زندگی کے دو ہی تو رنگ ہیں، یا تو حالات آپ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں یا آپ کی مرضی کے خلاف۔ اگر مراضی کے مطابق ہوں تو انسان بہک جاتا ہے، اور اگر خلاف ہوں تو ٹوٹ جاتا ہے۔ ان دونوں حالتوں سے نمٹنے کے لیے اللہ نے ہمیں دو ہتھیار دیے ہیں، صبر اور شکر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر صرف خاموش رہنے کا نام ہے اور شکر صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا۔ لیکن پہچان کی اس 8ویں قسط میں ہم جانیں گے کہ صبر اور شکر دراصل وہ دو بازو ہیں جن کے بغیر ایمان کی پرواز ممکن ہی نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں یا بزدلوں کی طرح ظلم سہتے رہیں۔ صبر کی اصل پہچان یہ ہے کہ جب زندگی آپ کو مٹی میں دبانے کی کوشش کرے تو آپ ایک بیج کی طرح وہاں سے ایک نیا پودا بن کر نکلیں۔ صبر کا پہلا درجہ وہ ہے جو پہلے صدمے پر کیا جائے۔ جب اچانک کوئی بری خبر ملے، جب کوئی پیارا بچھڑ جائے یا جب کوئی بڑی ناکامی سامنے آئے، اس لمحے اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر یہ کہنا کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور میں اس پر راضی ہوں، یہی اصل صبر ہے۔ صبر وہ کڑوی دوا ہے جس کا اثر روح کو میٹھا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ کائنات کا مالک ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ ہم اکثر شکر تب کرتے ہیں جب ہمیں کوئی بڑی خوشی ملتی ہے، لیکن شکر کی اصل پہچان یہ ہے کہ آپ ان چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو دیکھ سکیں جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ یہ سانس، یہ آنکھیں، یہ اپنوں کا ساتھ، اگر ان میں سے ایک بھی چھن جائے تو ہمیں اپنی محرومی کا احساس ہوتا ہے۔ شکر صرف زبان کا کام نہیں بلکہ یہ دل کی ایک کیفیت ہے۔ شکر گزار انسان وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے۔ اگر آپ کو دولت ملی ہے تو اسے بانٹنا شکر ہے، اگر علم ملا ہے تو اسے سکھانا شکر ہے، اور اگر طاقت ملی ہے تو کسی کمزور کا سہارا بننا شکر ہے۔ شکر کا جادو یہ ہے کہ یہ نعمت کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ شکر گزاری آپ کی زندگی سے کمی کا احساس ختم کر کے آپ کو بھرپور کر دیتی ہے۔ مومن کی زندگی ان دونوں کے درمیان ایک خوبصورت توازن ہے۔ جب مشکل آئے تو صبر کا لبادہ اوڑھ لو تاکہ شیطان آپ کے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈال سکے، اور جب آسانی آئے تو شکر کا سجدہ کرو تاکہ غرور آپ کے دل میں جگہ نہ بنا سکے۔ صبر آپ کو مضبوط بناتا ہے اور شکر آپ کو خوبصورت۔ جس نے ان دو حقیقتوں کو پہچان لیا، اس نے زندگی جینے کا فن سیکھ لیا۔ پھر اسے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ موسم خزاں کا ہے یا بہار کا، کیونکہ اس کا تعلق اس ذات سے جڑ چکا ہے جو ہر موسم کا خالق ہے۔ آج اپنے آپ سے ایک عہد کیجئے، جو چھن گیا اس پر صبر، اور جو پاس ہے اس پر دل سے شکر۔ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کتنی پرسکون ہو جاتی ہے۔ سیریز پہچان کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے انسانی کمزوری اور رب کی رحمت کے سنگم پر، یعنی گناہ اور توبہ کی پہچان پر۔ ذیشان اظہر آفیشیل سے جڑے رہیے۔ اللہ نگہبان۔